بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی جل شانہ سے دعا ہے مولا کریم آپ کے سارے متعلقین کی ہر قسم کے شرور و فتنہ حوادث سے حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے ہجرت اور آزادی ملنے کے بعد ہماری ذمہ داری اور ہمارے کام کیا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 40 کا آخر اور آیت نمبر 41 ارشاد الہی ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ اس کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کا معاون مددگار بنتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ زبردست ہیں، غالب ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین مکناہم، یہ اہل ایمان، ان کی شان یہ ہے کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، خطہ ارض ان کے حوالے کر دیتے ہیں، زمین پہ ان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور فرمایا کہ تمام امور کا انجام اللہ کی طرف سے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالی جل شانہ کا کروڑہ مرتبہ احسان، کرم، شکر ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں وطن عزیز مملکت اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں اللہ نے بہت پیارا خطہ ارض ہمیں دیا اور ہمیں یہاں آزادی بھی دی۔ یہ سورہ حج کی آیات جو ہیں، ان کا پس منظر وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر اللہ تعالی جل شانہ کے احکام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان احکامات الہیہ کی کما حقہ تعمیل کر کے انسانیت کو دکھلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے، فرعونیوں کی غلامی سے اللہ کے نبی بنی اسرائیل کو لے کے نکلے۔ جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے، لگ بھگ 6 لاکھ کا مجمع ہے بنی اسرائیل کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا ہے۔ 12 بڑے قبائل ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، اور جب یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، یہ جو ہمارے بڑوں نے ہجرت کی ہے نا جی، اور قربانیاں دی ہیں، تو ان قربانیوں کے بعد، اس ہجرت کے بعد ہمیں یہ مملکت جو ملک پاکستان کی صورت میں عطا ہوئی، تو اس میں بات عرض کرنی ہے کہ عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل جب نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، اپنے گھر بار، اپنے معاملات، کاروبار، اشغال کو چھوڑا، جیسے ہی ہجرت شروع ہوئی، نصرت الہی، تائید خداوندی ان کے شامل حال ہو گئی۔ آزمائش بھی آ رہی ہے اور تائید الہی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ چلے ہیں رات کی تاریکی میں اور علی الصباح دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں،
دریا کے اوپر پل کوئی نہیں، دریا پار کرنے کے لیے کشتی، شپ، جہاز کا انتظام کوئی نہیں۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا تو بنی اسرائیل ڈرے، گھبرائے، پریشان ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، کہنے لگے موسیٰ اب تو پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب راہ دے گا، میرا رب راستہ دے گا۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا قل نضرب بعصاک البحر، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پانی پہ دے مارے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پانی پہ پڑا تو فنفجرت منہ فنفلقا، وہ کیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا تو دریا نے جو ہے وہ راستہ دے دیا۔ اور یہ 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، ہر ایک قبیلہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو پار لگایا۔ اللہ کی مدد، نصرت، تائید ساتھ آ رہی ہے۔ دریا پار ہو گیا، آگے چلے، ابھی احکام نہیں آئے، ابھی تربیت ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تربیتی مرحلہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جو بھی مان لا رہا اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ابھی تربیت ہو رہی ہے، لیکن اس تربیت کے ساتھ ضرورتیں ہیں، اپنا گھر بار معاملات پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے سارے انتظام، جسے کہتے ہیں خزانہ غیب سے اللہ انتظام فرما رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اے موسیٰ اب تو پیاس لگی ہے، پانی کا کیا کریں؟ تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا فضرب بعصاک الحجر، یہ پتھر پہ اپنا عصا ماری ہے، فانفجرت منہ 12 عینا، پھر اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہے، پانی کا انتظام ہو گیا۔ پتھر کو اٹھائے، آگے چل دے، جہاں ضرورت ہوئی وہاں رکھا، اور پانی کے چشمے جاری ہونے شروع ہو گئے۔ سب گرمی لگ رہی ہے، دھوپ ہے، سائے کا انتظام کوئی نہیں ہے، تو صلی اللہ علیکم الغمام، اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، سائبان ان کے ساتھ چل رہا ہے، سایہ ان کو حاصل ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ کھانا کیا ہے؟ کہاں سے کھانا ہے؟ تو انزلنا علیکم المن والسلوى، فرمایا من و سلوہ کھاؤ۔ تو یوں 40 سال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بغیر اسباب کے، بغیر معیشت کے، بغیر کارخانوں کے، بغیر زراعت کے، بغیر صنعت کے، بغیر حرفت کے، اللہ نے ان کی ساری ضرورتیں پوری فرمائی۔ کھانے پینے، رہنے سہنے کی ضرورتیں اللہ، اور موسمی تغیرات سے حفاظت بھی اللہ فرما رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور موسمی تغیرات سے حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد احکام آئے ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ چھوڑا، ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب یہاں آ کر ظاہر ہے معاشی ایک بڑا چیلنج سامنے کھڑا ہے، معاشی چیلنج ہے، لیکن یہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام ان کو دے رہے ہیں اور ان احکام پہ عمل پیرا ہے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں قدرت دے دیتے ہیں، زمین میں انہیں اختیار دے دیتے ہیں اور ان کو فتح دے دیتے ہیں، اب یہ زمین کے اندر آزاد ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اب کرنے کے کام بتائے۔ اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام یہ کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ مسلمانوں، نماز قائم کرنا ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ ہاں، روز اول،
روز محشر کے جاں گداز اولین پرسش نماز. فرمایا کہ قیامت کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. ہاں اس لیے ایمان والوں کا یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. ہاں جی، آزادی ملنے کے بعد کہ ہم میں سے ہمارے گھر کے کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، میرے عزیزوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے تعلق والوں میں، میرے ملنے والوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو. میرے سارے معاشرے کے اندر نماز قائم کرنے والے ہوں، اور کوئی بھی مالدار ایسا نہ ہو جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں. ہم میں سے ہر ایک نیکیوں کا حکم کرنے والا، برائیوں سے منع کرنے والا ہو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه السلام. فرمایا جو کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس برائی کو بزور بازو روکے، اگر اس کی استطاعت طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ایمان کا کم ترین آخری درجہ ہے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے. نماز قائم کرنا میری ضرورت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا میرے اوپر فرض ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.